السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے میں کہاں پر آؤں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہو میں کہاں پر آؤں تو ہم یہ کہیں گے آنا وین ایجی، آنا وین ایجی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا وین ایجی، آنا وین ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کہاں پر آؤں، پہلے والے جگہ پر آؤ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو پہلے والی جگہ پر آؤ، یا ہمیں کوئی یہ کہہ رہا ہو تو وہ یہ کہے گا تعال نفس مکان اول، تعال نفس مکان اول۔ تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، نفس مکان عربی میں والے جگہ پر کو کہتے ہیں، اور اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تعال نفس مکان اول، تعال نفس مکان اول۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پہلے والے جگہ پر آؤ۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یہ جگہ کہاں ہے تو ہم یہ کہیں گے ھذا مکان وین، ھذا مکان وین۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، مکان عربی میں جگہ کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا مکان وین، ھذا مکان وین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ جگہ کہاں ہے، میں اس جگہ جاؤں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو میں اس جگہ جاؤں گا تو ہم یہ کہیں گے آنا روح مکان ھذا، آنا روح مکان ھذا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور مکان عربی میں جگہ کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح مکان ھذا، آنا روح مکان ھذا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں اس جگہ جاؤں گا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یہ کون سی جگہ ہے تو ہم یہ کہیں گے ھذا من مکان، ھذا من مکان۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، من عربی میں کون کو کہتے ہیں، اور مکان عربی میں جگہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا من مکان، ھذا من مکان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ کون سی جگہ ہے، میسج کرو۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو میسج کرو تو ہم یہ کہیں گے سوی رسالہ، سوی رسالہ۔ سوی عربی میں کرو یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور رسالہ عربی میں میسج کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے سوی رسالہ، سوی رسالہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میسج کرو، میں نے میسج کیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو میں نے میسج کیا تو ہم یہ کہیں گے انا سوی رسالہ، انا سوی رسالہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور رسالہ عربی میں میسج کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا سوی رسالہ، انا سوی رسالہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے میسج کیا۔
تم نے میسج کیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو تم نے میسج کیا، تو ہم یہ کہیں گے انت سوی رسالہ، انت سوی رسالہ۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور رسالہ عربی میں میسج کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت سوی رسالہ، انت سوی رسالہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے میسج کیا، اس نے میسج کیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو اس نے میسج کیا، تو ہم یہ کہیں گے ہوا سوی رسالہ، ہوا سوی رسالہ۔ ہوا عربی میں اس یا پھر اس نے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور رسالہ عربی میں میسج کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا سوی رسالہ، ہوا سوی رسالہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس نے میسج کیا، کس نے میسج کیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کس نے میسج کیا، تو ہم یہ کہیں گے من سوی رسالہ، من سوی رسالہ۔ من عربی میں کس نے یا پھر کون کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور رسالہ عربی میں میسج کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من سوی رسالہ، من سوی رسالہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کس نے میسج کیا، ہاں میں نے میسج کیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو ہاں میں نے میسج کیا، تو ہم یہ کہیں گے ایوا انا سوی رسالہ، ایوا انا سوی رسالہ۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور رسالہ عربی میں میسج کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوا انا سوی رسالہ، ایوا انا سوی رسالہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میں نے میسج کیا، کیوں میسج کیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کیوں میسج کیا، تو ہم یہ کہیں گے لیش سوی رسالہ، لیش سوی رسالہ۔ لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور رسالہ عربی میں میسج کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیش سوی رسالہ، لیش سوی رسالہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیوں میسج کیا، میں نے میسج کیا تم دیکھو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں نے میسج کیا تم دیکھو، تو ہم یہ کہیں گے انا سوی رسالہ انت شوف، انا سوی رسالہ انت شوف۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور رسالہ عربی میں میسج کو کہتے ہیں۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھو یا دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا سوی رسالہ انت شوف، انا سوی رسالہ انت شوف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے میسج کیا تم دیکھو، کیا بھیجا ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کیا بھیجا ہے، تو ہم یہ کہیں گے ایش فی ودی، ایش فی ودی۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور ودی عربی میں بھیجا ہے یا پہنچانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش فی ودی، ایش فی ودی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کیوں بھیجا ہے، تو ہم یہ کہیں گے
لیش فی ودی، لیش فی ودی، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور ودی عربی میں بھیجا یا پہنچانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیش فی ودی، لیش فی ودی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیوں بھیجا ہے، ابھی بھیجو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو ابھی بھیجو، کسی سامان کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے الحین ودی، الحین ودی، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ودی عربی میں بھیجو یا پہنچانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحین ودی، الحین ودی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی بھیجو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو نہیں بھیجنا، کسی چیز کے بارے میں یا سامان کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے ما فی ودی، ما فی ودی، ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، ودی عربی میں بھیجنا یا پہنچانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ما فی ودی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا نہیں بھیجنا، لوکیشن بھیجو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو لوکیشن بھیجو، تو ہم یہ کہیں گے ودی موقع، ودی موقع، ودی عربی میں بھیجو یا پہنچانے کو کہتے ہیں، موقع عربی میں لوکیشن کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ودی موقع، ودی موقع، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا لوکیشن بھیجو، لوکیشن چالو کرو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو لوکیشن چالو کرو، تو ہم یہ کہیں گے شغل موقع، شغل موقع، شغل عربی میں چالو کرو یا چالو کرنے کو کہتے ہیں، اور موقع عربی میں لوکیشن کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے شغل موقع، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا لوکیشن چالو کرو، لوکیشن دیکھو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو لوکیشن دیکھو، تو ہم یہ کہیں گے شوف موقع، شوف موقع، شوف عربی میں دیکھو یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں، اور موقع عربی میں لوکیشن کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے شوف موقع، شوف موقع، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا لوکیشن دیکھو، لوکیشن نکالو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو لوکیشن نکالو، تو ہم یہ کہیں گے طلع موقع، طلع موقع، طلع عربی میں نکالو یا پھر نکالنے کو کہتے ہیں، اور موقع عربی میں لوکیشن کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طلع موقع، طلع موقع، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا لوکیشن نکالو، میں لوکیشن سے آ رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو میں لوکیشن سے آ رہا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے آنا ایجی من موقع، آنا ایجی من موقع، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور من موقع عربی میں لوکیشن کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ایجی من موقع، آنا ایجی من موقع، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں لوکیشن سے آ رہا ہوں، میں گاڑی سے چل رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں گاڑی سے چل رہا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے آنا یمشی من سیارہ، آنا یمشی من سیارہ، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں،
یمشی عربی میں چل رہا ہوں یا پھر چلنے کو کہتے ہیں، اور من سیارہ عربی میں گاڑی سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا یمشی من سیارہ، انا یمشی من سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں گاڑی سے چل رہا ہوں، میں بھی چل رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو میں بھی چل رہا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے حتی انا یمشی، حتی انا یمشی۔ حتی عربی میں بھی کو کہتے ہیں، انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور یمشی عربی میں چل رہا ہوں یا چلنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حتی انا یمشی، حتی انا یمشی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بھی چل رہا ہوں، تم ابھی کیوں نکل گئے؟ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو تم ابھی کیوں نکل گئے، تو ہم یہ کہیں گے انت لیش الحین یمشی، انت لیش الحین یمشی۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور یمشی عربی میں نکل گئے یا چلنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش الحین یمشی، انت لیش الحین یمشی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ابھی کیوں نکل گئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔